السلام ورحمۃ اللہ بھائی کا سوال ہے کہ یورپی ممالک میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں جی کہ نہیں بتانا گھر میں، ابھی بعد میں اطلاع دیں گے، پہلے نہیں بتا دینا۔ کہتے ہیں جی ایک دوست ہے 3 دن ہو گیا اس کی وفات ہو گئی ہے، تو ابو نے کہا کہ نہیں بتانا۔ تو ٹھیک ہے بھائی، کوئی بات نہیں۔ جب آپ نے میت کو واپس پاکستان یا جس ملک کا بھی ہے اس کو وہاں پر بھیجنا ہے، تو کاغذی کاروائی مکمل ہو جائے، تو ٹکٹ اوکے ہو جائے تو پھر ان کو بتائیں تو ٹھیک ہے۔ اگر اتنی دیر آپ نہ بھی بتائیں گے تو انشاءاللہ اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ یہ تو اس لیے نہیں نہ بتاتے کہ اگر پہلے ہی بتا دیا تو گھر والے جو ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے، اور ان کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہے کا معاملہ بن جائے گا کہ جب تک ظاہر بات ہے ان کا جو بچھڑا ہوا ہے، جب ان تک ان کے پاس نہیں آئے گا، ان کی حالت جو ہے وہ پریشان کن رہے گی، تو اس لیے وہ اس بات کو چھپا رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی شرعی پابندی نہیں ہے، بلکہ آپ اس حدیث کو سامنے رکھ لیں نا جو صحیح بخاری کے اندر 5074 نمبر پر 70 نمبر پر آتی ہے، 5470 نمبر پر حدیث ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا بیمار ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے کہ ان کا بیٹا فوت ہو گیا۔ جب وہ واپس آئے تو پوچھا بیٹا میرا کیسا ہے؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا وہ پہلے سے سکون میں ہے۔ پھر بیوی نے انہیں کھانا پیش کیا، انہوں نے کھانا کھایا، پھر بیوی سے ہم بستر ہوئے۔ جب فارغ ہوئے تو ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بچے کو دفن کراؤ۔ صبح ہوئی تو ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم نے آج رات ہم بستری کی تھی؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ ان دونوں کی اس رات میں برکت عطا فرما۔ میں نے بچہ جنا تو مجھے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسے حفاظت کے ساتھ نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے جاؤ۔ چنانچہ اس بچے کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا اور ام سلیم رضی اللہ نے کچھ کھجوریں بھی ساتھ بھیجی تھی۔ نبی علیہ السلام نے بچے کو لیا اور پوچھا اس کے ساتھ کوئی چیز بھی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں جی کھجوریں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے وہ کھجوریں لی، انہیں چبایا، پھر انہیں اپنے منہ سے نکال کر بچے کے منہ میں رکھ دی اور اس سے بچے کو گٹھی دی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بعد میں بھی بتایا جا سکتا ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر اور مقام پر بھی آتی ہے اور صحیح بخاری کے علاوہ صحیح مسلم اور حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔